سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ ہمارا وفد آج آپ سے فیض حاصل کرنے آیا ہے اور آپ سے فیض حاصل کرتا رہا ہوں۔ میں 80 کی دہائی میں میں آپ کے اجتماعات اٹینڈ کرتا رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ سے سوال یہ تھا حضرت کہ میں نیک نما نظر آتا ہوں لیکن شاید نیک ہوں نہیں، تو نیک ہونے کا وظیفہ ہے کوئی طریقہ ہے تو وہ عنایت فرما دیجیے۔ اللہ کرے ہم سب نیک ہو جائیں، سب نیک ہو جائیں۔ کو جو اپنے آپ کو نیک سمجھے نا کہ میں نیک ہوں، وہ تو نیک ہے ہی نہیں، سمجھے، اس کو تو لسٹ سے نکال دیا جائے۔ کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے آپ کو گناہ گار ہی کہا ہے، عاجزی۔ اور یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو عبادت ہے، عاجزی۔ یہ وہ لگا ایسا نیک آدمی ہے بولتا میں گناہ گار ہوں، تو یہ عاجزی میں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے، اللہ کے لیے کہہ رہا ہو، دوسروں پر اپنی عاجزی کی چھاپ ڈالنے کے لیے نہ کہہ رہا ہو۔ اس میں نیت دیکھی جائے، تو اللہ پاک نیتوں کا حال جانتا ہے۔ تو خیر، وہ ہم سب کو نیک بننا چاہیے، اور آخری سانس تک بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں نیک بن چکا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری سانس تک نیک بننے کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ آخری وقت بھی وہ ایک نیکی نصیب ہو جائے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ آخری نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرے۔ میرا تعلق افریقہ کے شہر نائجیریا سے ہے۔ میں وہاں پہ کاروبار پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ میں شروع سے الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے ہمارا کاروبار چل رہا تھا، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے کافی کرائسس میں چلتا جا رہا ہے معاملہ۔ تو اسلامی طور پہ میں نے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں، کوئی کہتے ہیں جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار کو اسٹاپ کر دیں کچھ دنوں کے لیے، آپ تھوڑا رک جائیں، کچھ کاروبار مت کریں، کچھ اپنے آپ کو ٹھہر جائیں کہیں ایسی جگہ پہ جیسے آپ کچھ نہ کریں، بالکل ٹھہر جائیں۔ تو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر معاملات اگر کرائسس کی طرف چل رہے ہیں، دن بہ دن جیسے کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی رہتی ہے، کبھی ڈالر کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، یعنی مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک آسانی کرے، آپ کے مسائل حل ہوں۔ بیٹے اس میں ایسا ہے کہ جو گاڑی روڈ پہ ہوتی ہے نا، اسی کو ڈنٹ لگتا ہے۔ تو جتنا کاروبار زیادہ ہوگا نا، اتنی سمجھو گاڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے، تو کبھی کبھی مطلب اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے، چین کر کے گاڑی رکے گی، تو کبھی ہو سکتا ہے کہیں ٹکرا بھی جائے گی، تو یہ ہوتا رہے گا کاروبار میں۔ اب یہ کہ ہر وقت کاروبار آپ بولو کہ میں بادلوں میں پہنچ جاؤں، اور بادلوں پر بھی آپ کو صبر رہنا ہے، بولے اب آسمان کو دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ ہے کہ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے، جس کو بولتے ہیں اپنے دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے۔ اس میں بس آدمی بس صبر و ہمت سے کام کرے، اپنے معاملات پر غور کرے کہ زکوٰۃ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میں زکوٰۃ پوری دے رہا ہوں، نہیں ہے اب لم سم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ نفس جو ہے نا یہ کم ہی دلوائے گا لم سم میں، کہ یار، کیونکہ بندہ جب مال کسی سے لیتا ہے نا تو واہ کر کے لے لے گا، اور دینا پڑتا تو آہ کر کے دے گا۔ خوش دلی سے پیسے نکلتے نہیں ہیں، بھلے مالدار ہو، نہیں نکلتے۔ بعض غریب بڑے دلیر ہوتے ہیں، بعض مالدار بھی دلیر ہوتے ہیں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ پیسوں سے محبت بہرحال ہوتی ہے جنرلی۔ تو اس لیے مطلب زکوٰۃ پوری نکالیں،
پھر اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیں کہ کوئی یار ایسا غریب تو نہیں ہے کہ جس کی طرف میری توجہ نہیں ہے میرے پڑوس میں، اور وہ مجھے مطلب دعائیں یا بد دعائیں دے رہا کہ اتنا مال ہے یار، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں یار، اتنا بڑا سیٹ حاجی صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، اتنے حج کیے یار، کبھی ہم کو جھانک کر دیکھا نہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ بلکہ ضرورت کیا ہے اندازہ ہو جاتا ہے، وہ پہنچاتے کچھ نہ کچھ دے دے اس کو. ہم پڑوسیوں کو تو بالکل کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ وہ گجراتی کہاوت ہے، پہلو سگو تے پڑوسی، پہلا جو رشتہ دار ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کا کوئی ہمیں لحاظ نہیں ہوتا. تو اس کے تو اپنے حقوق ہیں. اچھا پھر رشتہ داروں میں دیکھ لیں، بعض رشتہ دار بھی ایسے ہوں گے آپ کے جو آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، لفظ بد میں نکال دیتا ہوں کہ یار اس کو موج لگی ہوئی ہے، اور یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ میرا پھوپھی کا لڑکا ہے یا فنا ہے، یا مال یا اس کا اتنا مال پڑا ہے، اس کی نظریں لگ رہی، کیونکہ آپ اس کو کچھ دیتے دلاتے نہیں. آپ کے یہاں شادی ہوئی، بڑے بڑے سیٹ کو، سیاسی لیڈر کو، تو ایم این اے کو، ایم پی اے کو، سب کو بلایا، اس کو بھول گئے، پڑوسی کو گھاس نہیں ڈالا آپ نے. پھر بولو کہ یار میری یہ نہیں جاتا، میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرے مطلب یہ نقصان ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ایسا ہو رہا ہو، اور آپ کو مطلب پھر وہی میں بولوں گا بہو نظر آئے گی اس نے کر دیا ہے، جب سے یہ آئی ہے مسائل چل رہے. یعنی یہ میں نے آپ کو یہ مشورتاً عرض کر رہا ہوں، نقصان ہو یا نہ ہو، کاروبار چمکے یا نہ چمکے، یہ سب وہ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. حسن معاشرت، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. رشتہ داروں سے تو جس کی دیکھو بگڑی رہتی ہے یار، لڑائی ہو جاتی ہے، اس نے ہم کو دعوت نہیں دی ہم کیوں دے، مزہ تو اسی میں اس نے دعوت نہیں دی، پھر بھی ہم اس کو ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ آپ کو سارے خاندان کو دعوت ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ آنا، بھلے نہ آئے آپ دیں. ایک بار نہیں آئے گا، دو بار نہیں آئے گا، دل میں تو اس کے کچھ تو جگہ بنے گی نا یار، بیچارہ میں نے دعوت نہیں دی، میرے پورے خاندان کو دعوت ہے. یہ کرنا نہیں آتا ہم کو یار. اگر یہ ہم کریں نا تو ہم معاشرے میں ایسے سکھی ہو جائیں کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے، ہے نا. کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری حکایت لکھی. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، خواب میں ان کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی کبھی برا بھلا نہیں بولا، میں نے سب کے ساتھ بھلی بات کی، سب کے لیے اچھی بات کی، تو مرنے کے بعد میرے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہو گیا. کر بھلا ہو بھلا، یہ آتا نہیں ہے اپنے کو. حالانکہ جو خیرات دینا ہے، صدقہ دینا ہے، اس میں افضل ترین جو ہے نا، ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے زیادہ ثواب ہے. جو رشتہ دار ناراض نہیں ہے اس کو تو دینے کو من ہوتا ہے، جو ناراض ہے نا اس کا تو نقصان ہو تو دل خوشی ہوتی ہے، پوزیشن یہ ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے صدقہ دیا، خیرات دی، جبکہ وہ حقدار ہو، تو یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. تو یہ کام کرتے ہیں یار، ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ناراض ہے تو اپنے گھر پہ جا کے بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں ہم کو، ہے نا. کس طرح ہماری یعنی کہ وہ ٹاکنگ ہوتی ہے، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ان سب کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کی گفتگو میں اور بیٹھک میں ہمارا سارا زنگ میل سب دور ہو جائے اور ہم بالکل ولایت کی ساری منزلیں طے کر لیں، ظاہر یہ کیسے ہو. تو اس کے لیے بتدریج ہوگا، ہم آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ماحول میں اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، جو آپ کو شروع میں نے طریقے بتائے اس طرح کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو ذہن بن جائے گا، ہم گناہوں سے نکل کر تقویٰ کے راستے پر چل پڑیں گے انشاءاللہ. رزق میں برکت کا ایک ذریعہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. بے شک عمر میں بھی اس سے عمر بھی بڑھتی ہے، روزی بھی بڑھتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اللہ بری موت سے بچاتا ہے. سلمان صابری نام ہے میرا. میں آپ سے بس ایک سوال کرنا چاہوں گا. حلال اور حرام ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمیں نہیں پتہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. مالکوں کے ملازمین کے اوپر کیا حقوق ہیں اور ملازمین کے کیا حقوق ہیں مالکوں کے لیے، اس کو ذرا کچھ بیان کیجیے. بڑا ٹاپک ہے یار، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. دونوں کو یہ مسائل بھی سیکھنے فرض ہیں. جس کو ملازم رکھنا ہے اس کو ملازم رکھنے کے مسائل جاننا ضروری ہے، جس کو ملازم ہونا ہے اس کو ملازم ہونے کے مسائل جاننا ضروری ہے. اجارے کے
اجیر کے مستاجر کے باہر شریعت میں کافی اس کے احکامات لکھے ہوئے ہیں. اب کیسا کام کیسا ہو اس طرح کی مطلب مختلف کی صورتیں. حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. اس میں سیٹ ملازم اجیر مستاجر یہ جو بھی ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے کس کو کتنا کام کرنا چاہیے کسے کتنا کام لینا چاہیے اس کی ڈیٹیل کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ملازم کی تنخواہ کب ناجائز ہو جائے گی اور سیٹ کو کیا کام لینے کی اجازت نہیں ہے یہ تقریباً تفصیل اس کے اندر پوائنٹ وائز لکھی ہے 1 2 3 4 کر کے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے کہیں گے تو وہ بھی وہاں سے ہو سکتا ہے شاید آپ کو مل جائے ورنہ میں نے تو فی الحال اپنے ویب سائٹ پہ جا کر ڈاؤن لوڈ کیا تھا. dawat-islami.net پہ جا کر آپ بک لائبریری میں جائیں فری ڈاؤن لوڈنگ ہے وہاں پر آپ یہ لکھیں سرچ کے اندر تو یہ رسالہ آ جائے گا اس پر لکھا ہوا فری ڈاؤن لوڈنگ کرے ود ان اے سیکنڈ آئی تھنک کہ یہ آپ کے پاس رسالہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا موبائل فون کے اندر. تو یہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ڈیٹیل ہے امیل سنت نے یہ عطا کیا ہے. میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ جس طرح اپنا بیٹا ہے اس کی کمزوریاں ہم چلا لیتے ہیں اور اس پر پھر بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. اگر سیٹھ ملازم کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرے گا نا ملازم جان دے دے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ملازم کا استحصال کیا جاتا ہے اس کا خون چوستے ہیں اور اس کو بغیر ڈیوٹی کے علاوہ بھی اس سے کام لیتے ہیں اور وہ بیچارہ مجبوراً مسکرا کر ہی کر رہا ہوتا ہے مجبوراً کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا تو میرے کو نوکری سے نکال دیں گے. حالانکہ وہ اس کا جب اجارے کا ٹائم پورا ہو گیا اب اس سے بالجبر کام نہیں لے سکتے گناہ گار ہوں گے لیں گے تو اور یہ نہ بولنے کا حقدار ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن اب وہ اس کی مجا لے کو جا رہا ہوں کہ آپ بولے جا پھر آنا مت اب تو گیا نا بیچارہ. تو اس لیے یہ کہ اپنی اولاد کی طرح اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا پیار دیں گے شفقت دیں گے تو یہ بھی آپ کو باپ کی طرح چاہے گا ورنہ پھر بہت مشکل ہو یہ رہا ہے کہ نوکر اور بیٹے میں زمین آسمان کا فرق رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ مت اس کے ساتھ بعض جگہ پر بدسلوکی کی جاتی ہے. خوشی کے موقع پر اس کو یہ مانگے اس سے پہلے عیدی مل جائے اور خوش دلی کے ساتھ مل جائے یہ نہیں کہ اب یار دینا پڑے گا ورنہ یہ پھر باتیں بنائے گا. محبت سے ایک مثال دی. اسی طرح کھانے میں پینے میں اس کو اگر وہ وہاں کھانا کھاتا ہے تو وہی کھانا جو آپ کھاتے ہیں یہ اسی کو دیا جائے. اب یہ نہیں کہ باپ بیٹا الگ کھا رہے ہیں نوکر الگ بیٹا کھا رہا. بیٹے تو بھی ہمارا بیٹا ہے تو بھی کھا اور ایک نوالا اس کو منہ میں رکھ دیں اپنے ہاتھ سے. آپ دیکھیں پھر یہ کیسی وفاداری کرتا ہے. سر پر نہیں چڑھ جائے گا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ سر پر چڑھ جائے گا سر پر نہیں چڑھے گا یہ قدموں میں رہے گا. کیسے سر پر چڑھے گا جب ہم اس کو شفقت دیں گے پیار دیں گے تو آخر اس میں بھی تو کوئی حصہ ہے نا انسان ہے نا آخر یار. جانور کو بھی پیار دو. اب بلی کو شش کرو گے تو بھاگ جائے گی بچ بچ کر کے بلاؤ گے اس کو ہاتھ پھراؤ گے تو آپ کے پاؤں سے رگڑ کھا کر آپ کا شکریہ ادا کرے گی. تو جب ایک بلی کتا یہ سب شفقتیں سمجھتے ہیں یار اچھا خاصا انسان ہے یہ کیا آپ کی شفقت کو نہیں سمجھتا کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور یہ طریقے کتابوں میں دیے ہوئے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد ہے لکھا ہے کہ کبھی یہ اپنے ہاتھ سے گھی میں نوالا تر کر کے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے اپنے ہاتھ سے. اب وہ غلامی کا دور تو چلا گیا. اس کو نوکر پر ہم نے قیاس کیا کہ اس طرح کبھی ہم شفقت کریں گے پیار دیں گے تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اس کو نماز کی بھی ہم تلقین کریں اس کو اپنے ساتھ جہاں جہاں ممکن ہو نماز کے لیے بھی لے جائیں تو وہ آئے گا نماز کے لیے نمازی بنے گا. وہ کبھی جائے گا تو آپ کو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ یار ایک سیٹ یہ بھی ملا تھا میرے کو میں نماز کے لیے لے جاتا تھا کبھی آج تک ڈانٹا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ جن کا لقب ہے خادم النبی مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا وہ کام کیوں نہیں کیا. کیسے جانسار صحابی ہے. اگر ہم بھی اچھا سلوک کریں گے تو یہ نہ کر بھلا ہو بھلا. ہم برائی کر کے بولیں کہ یہ بھلا کرے گا تو کبھی نہیں کرے گا اور سر چڑھ جائے گا تو اس کو ہم مطلب سر پہ چڑھا کے رکھیں گے تو ہی میرا خیال ہے بہتری ہے. لیکن ایسا نہیں کہ جس سے وہ ہمارا بالکل کنڈا کر دے. وہ تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں.
مجھے نوکر اپنے وہ نوکر رکھنے کا کوئی زیادہ تجربہ تو ہے نہیں. بہت پہلے جب میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا, اپنے کام کاج ہوتے تھے, اس میں کچھ اجیر رکھتا تھا, لیکن نوکر کا تو مجھے یاد نہیں ہے. جتنا کام کیا اتنی اجرت, اس طرح کا تو یاد آ رہا ہے کہ میں نے کام کیے ہیں, اور خود بھی اجیر رہا ہوں, محنت مزدوری کام بھی کیے میں نے. اور وہ زندگی گزر گئی. تو بہرحال یہ کہ شفقت کرے گا تو سیٹھ یاد رہے گا, ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو بھی یاد رہے گا, لیکن نفرت کے ساتھ یاد رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور کیا یہ بھی کوئی بھلائی والا معاملہ ہم کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی فی الحال اگر کسی سے بات کریں تو مہنگائی کے تعلق سے آوازیں آتی ہیں, اور دوسری طرف دیکھیں تو عام آدمی کا پرچیزنگ پاور اتنا ہے نہیں, اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہے نہیں. اچھا, اگر کوئی ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اپنے ملازمین میں سے اگر سب کی تنخواہیں, کیونکہ پرائیویٹ والے کو تو کوئی پابندی ہے نہیں, سب کی تنخواہیں اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے جتنے ملازمین ہیں میں سب کی 5,000 10,000 روپے تنخواہ بڑھاتا ہوں, تو اس کے اوپر جتنا سالانہ تنخواہ بڑھانے پر بھی لوڈ پڑے گا, تب بھی اس کی آمدنی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے کا چانس کم ہے, کیونکہ اس کے پاس آمدنی کا فلو اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے ملازمین کی 5-10 ہزار کی تنخواہ بڑھا کر سال کا اگر کروڑوں کا بجٹ بڑھا بھی دیتا ہے, تب بھی اس کی جو ارننگ اور انکم ہے وہ پھر بھی اس سے بہت زیادہ ہے, جس سے وہ کسی اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو پر یا پرچیزنگ کے پوائنٹ آف ویو پر یا فیوچر پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان ملازمین کی جن کی تنخواہیں واقعی کم ہوتی ہیں 15,000 20,000 25,000, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گھر چلانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, تو اگر ہمارا یہ انڈسٹریل یا بزنس مین طبقہ اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئے اور اپنے ملازمین کی تنخواہیں 5-10 2 4 5 10 ہزار جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دی اگر بڑھا دے, کسی کے زیادہ ملازم ہے تو ان کی ٹرن اوور بھی زیادہ ہے تو ان کا وے آف ارننگ بھی زیادہ ہے, ان کی انکم بھی زیادہ ہوتی ہے, کم والوں کا کم ہوتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی خیر خواہی کے جذبے کے تحت, بھلائی کے جذبے کے تحت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی کسی مدد یا خدمت کے جذبے کے تحت کوئی اس طرح کا کام کر کے یہ بولڈ اسٹیپ لے لے, تو اسے بھی اللہ کی رحمت سے کوئی اجر و ثواب کا وہ مستحق ٹھہرے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ضرور ثواب ملے گا. ریا کے لیے کرے گا, دنیا کو سنانے کے لیے کرے گا, واہ واہ کے لیے کرے گا, ثواب ڈھونڈے پھر کہاں ملے گا؟ اللہ ناراض ہوا تو عذاب ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے بالکل کرنا چاہیے. کہ ہے تو صحیح کہ جہاں مال ہے اتنا ہے کہ پھاوڑوں سے سمیٹے نہیں سمیٹا جاتا, ان کو حساب بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اپنا مطلب کتنا مال ہے. اور جو بیچارے غریب جو ہیں یہ آخری دنوں میں تو ان کی جیب خالی, کچھ خریدنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. اگر اپنے ملازمین ہیں ایسے, اور اگر کوئی پرابلم ہے حساب کتاب رکھنے یا جو بھی کوئی ایسی, تو پھر اس کی ہر مہینے خصوصی جیب سے ترکیب کر لی جائے. کسی کی 5,000 کسی کی 7,000 کسی کی 2,000 کسی کی 12,000, جیسا ملازم جیسا موقع یہ کرنی چاہیے. اور پھر آپ نے ملازم کی بات کی تو میں اپنی برادری کی بھی بات کر لوں نا. امام صاحبان مسجدوں کے یہ بیچارے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. آپ بولو گے نذرانے نذرانے سب کو نہیں ملتے. امام وہ مطلب تھوڑا بہت کھاتا پیتا ہوتا ہے کہ جو کسی مالدار میمنوں کے علاقے میں مسجد ہوتی ہے نا وہ. باقی آپ نکلو کالونیوں میں, غریب آبادیوں میں نکلو, امام بیچارہ مطلب نہیں ہوتے. میں بعضوں نامور کا بھی میں نے مطلب مجھے پتا کہ ان کے گھر میں یعنی کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے, اتنی آمدنی نہیں ہوتی. امامت کی تنخواہ نہیں. اچھا پھر ہر جگہ نذرانے نہیں ملتے. یہ ہماری فیضان مدینہ کتنی بڑی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی نذرانہ نہیں دیتا ہو. کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ ان کو نذرانے دیتے ہوں. امام صاحب جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں بہت تنخواہ. پھر اگر امام صاحب بیچارے مجبور ہو کر آپ سے کوئی سوال کریں یا آپ کو قرضہ کریں تو وہ برڈی گریڈ ہو جائیں. کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ یہ طبقہ بھی بہت تکلیف میں, ہاں, جس کی آواز اچھی ہے, قرات اچھی ہے, حفظ پکا ہے, قاری زوردار ہے, اور امام مسجد بڑی ہے, علاقہ بھی مالداروں, وہ ہو سکتا ہے کہ کھاتا پیتا اور اچھا ہو. لیکن اکثریت جو ہے نا ہماری امام بہت غریب ہیں. تو اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس امام کو جمعے 1,000 2,000, مؤذن کی تنخواہ اس سے کم ہوتی ہے, خادم کی تنخواہ اس سے کم ہوتی ہے.
بیچاروں کو کچھ نہ کچھ میں کہوں گا، آپ کو سفارش کروں گا، ان کو دے دیا کریں، ملازم کو بھی دیں، مالی ڈرائیور سب کو دیں، آپ ان بیچاروں کو دیں، مولانا کو۔ یقین مانی یہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے، جمعہ کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ بھائی ہمارا جنازے کون پڑھائے گا؟ یہ لوگ تو پڑھا رہے ہیں جنازے۔ ان کو بالکل ہم نے ایک معاشرے کا، یہ صحیح بولتا ہوں کہ بہت مایوس سا طبقہ ہے جو دبا ہوا ہے۔ چند جو ابھرے ہوئے نامور اور جن کی دھوم دھام ہے، میں ان کو مائنس کر کے بات کر رہا ہوں کہ جنرلی مطلب یہ طبقہ بہت دبا ہوا ہے۔ اپنی اپنی مسجد میں میری اس درخواست پر ضرور عمل کیجیے گا، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا اجر دے گا۔ میں نے تو اس پر کئی بار عرض کیا کہ امام جیسی حلال تنخواہ اس دور میں حلال آمدنی مشکل ہے۔ امام کی ایک تنخواہ ہے، اس کو نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ اس کو بارگیننگ کرنی ہے، نہ ہیرا پھیری کرنی ہے، نہ اس کو کوئی دھوکے سے کسی کو مال ٹکانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ نمازیں پڑھاتا رہے، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، پڑھنے والے پڑھا دیا کرے گا، اگر جب وہ اہل ہے، اس کا لائق ہے، وہ تنخواہ مل جایا کرے گی۔ پھر یہ بعض اوقات نکاح رجسٹرار بن جاتے ہیں، سب نہیں بن پاتے، لیکن جو بن جاتے ہیں تھوڑی اس میں آمدنی ہو جاتی ہوگی ان کو۔ کوئی یہ ہوتے ہیں کہ اگر عالم ہیں تو بعض تدریس کر رہے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس طرح تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں، یہ بھی بیچارے گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کو نہ یہ صلاحیت ہوتی ہے ہر امام میں، نہ ہر امام کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ان ذرائع سے بھی کچھ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس لیے ہمیں دینا چاہیے۔ دیکھو ہمارے پاس کروڑوں اربوں ہیں اور اس بیچارے کے پاس تو ہزاروں بھی نہیں ہیں، تو ان کو دینا چاہیے۔ ہم کیا کریں گے یار، یہ سارے مطلب پیچھے رہ جائیں گے۔ بچوں کی تو ایسی تربیت ہے نہیں کہ ہمارے پیچھے مسجد بنائیں یا ہمارے پیچھے کوئی مدرسہ بنائیں، اس کی تو امید نہیں ہے۔ یہ تو آپ چھوڑ کے جاؤ گے کروڑوں اربوں روپے، یہ آپ دیکھی بھالی ہے، اخباروں میں آتا ہے، وہ کیس کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، جائیداد کے لیے، ورثے کے لیے، ترکے کے لیے کرتے ہی ہیں نا۔ یہ تو آپ کے پیچھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ایسا کاہے کو ہو یار۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ آپ کے پیش نظر بھی دنیا کے مقابلے میں آخرت فرسٹ ہو اور ان کے نزدیک بھی ایسا ہی ہو، تو انشاءاللہ کبھی نہیں لڑیں گے آپ کے لیے۔ ایک نہیں 12 مسجدیں بنائیں گے اگر آپ مال زیادہ چھوڑیں گے تو۔ میں جب امامت پر میں نے کہا اپنی برادری، اب امامت نہیں کرتا، اب تو مطلب اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ 250 روپے میری تنخواہ تھی، تنخواہ کی بات چلی، میری 250 روپے تنخواہ تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تو اب چھٹیاں ہونے لگی۔ پھر میں نے ان سے آفر تو کی کہ میں نے میری تنخواہ کاٹ لیا، اگر اب تنخواہ بھی نہیں کاٹتے تھے، اور صورت حال ایسی تھی کہ اب میں امامت کر نہیں سکتا مجھے، میں نے پھر وہ ریزائن کر دیا۔ اس وقت میری تنخواہ تھی 700 روپے۔ میں یہ مظلومیت بتا رہا ہوں اماموں کی، یہ میری اپنا تجربہ ہے۔ تو مجھے اماموں سے یقین مانے بڑی ہمدردی ہے کہ میری دکھیاری برادری ہے، اور وہ امامت سے ہی دیکھیے نا، مجھے اللہ نے دعوت اسلامی جیسا شرف بخشا، اور آج اللہ پاک نے اب ہم سب مل کے بیٹھے ہیں نا، کتنا نوازا۔ ایک مسجد کا امام تھا میں، مسجد بھی چھوٹی سی، نور مسجد، یہ کاغذی بازار میں۔ اس سے پہلے شہید مسجد میں بھی کچھ امامت کی، تو اس وقت تو تنخواہ نہیں لیتا تھا میں، لیکن بعد میں نے تنخواہ پر نور مسجد سے شروع کیا تھا۔ اس لیے اماموں کا خاص میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو دیکھ لینا، کچھ نہ کچھ، یا ماہانہ بھر دیں، ہر جمعے کو نہ دیں، مگر سب کے سامنے دیکھیں لوگ، اس طرح نہیں، ترکیب سے اس کو، یہ بھی ایک ہماری عزت نفس ہے، تو اس کی بھی تو ہے نا، چپکے سے اس کو بچہ دے آئے یا کوئی بھی ایسی ترکیب ہو، گھر پہنچا دیں، کوئی ماہانہ اپنے طور پر باندھ لیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر مہینے دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ کہ بڑھانا چاہیے۔ اس بار 10 دیے تو آئندہ 12,000 دیں، آپ دیں، آپ کو برکت نہ ہو تو مجھے کہنا، انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی۔ چلیں آپ امام نہیں ہیں لیکن آپ دعوت اسلامی کے ہیڈ تو ہیں، تو آپ کی سیلری کتنی ہے؟ میں تو دعوت اسلامی کی چائے پینے سے بھی کتراتا ہوں، اوپر جب مدنی مذاکرے میں چائے آتی ہے دوسروں کے لیے، میں نے آج تک نہیں پی، میں ڈرتا ہوں کہ وہ چائے میری اس میں نہ چلی جائے، اجرت میں۔ میں دعوت اسلامی سے کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا میں نے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، میری کتابیں، میری بہت سینکڑوں کتابیں، لیکن الحمدللہ اولاد کو بھی وصیت کی ہوئی ہے، لکھ کر دے دیا ہے کہ
दीनी किताबों के ज़रिए हमें दुनियावी आमदनी नहीं करनी, ये सब अल्लाह के लिए वक्फ है, अल्लाह कबूल कर ले। ये मैं आपको अब जो लॉजिकली बात बताना चाह रहा हूँ, ये जिस भी चैनल पर जो परफॉर्मर होता है और अगर वो टॉप क्लास परफॉर्मर होता है तो उसकी उसी हिसाब से, उस रेटिंग के हिसाब से उसकी सैलरी होती है। मदनी चैनल की जान अमीर अहले सुन्नत हैं, सबसे बड़ा प्रोग्राम मदनी मुज़ाकरा है। आज तक मदनी मुज़ाकरा या कोई भी प्रोग्राम करने का सिंगल पेनी आपने नहीं लिया, बल्कि आप ये फरमा रहे हैं कि मैं मदनी चैनल पर बैठ के प्रोग्राम करता हूँ तो जब चाय आती है तो वो भी घर से मंगवाता हूँ कि मेरी वो चाय कहीं मेरे कामों की उजरत ना बन जाए। सेकंड लॉजिकली थिंक कि जब भी कोई बुक का ऑथर होता है, बुक का राइटर होता है, तो उसकी रॉयल्टी लेना उसका एक प्रॉपर हक है और शरन भी जायज़ है और लॉजिकली भी जायज़ है। इनकी किताबें लाखों की तादाद में छप रही हैं और उसके कई ज़बानों में ट्रांसलेशन हो रहे हैं। क्या फरमाया कि मैंने तो आज तक उससे 1 रुपया नहीं लिया, अपनी औलाद को भी बाद में ना लेने की वसीयत कर दी है। तो ये वो लिल्लाहियत है। दावत इस्लामी में जो मरकज़ी मजलिस शूरा है, ये सुपीरियर बॉडी है, उसके हेड हाजी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। तो बीइंग एज अ ज़िम्मेदार ऑफ दावत इस्लामी सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, मगर शूरा के निगरान होने की हैसियत से भी ये 1 रुपया सैलरी नहीं लेते। ये दिन रात जो दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं उसमें कोई सैलरी नहीं है। ये अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है कि दावत इस्लामी में अगर 40,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं तो ये नेसेसरी एम्प्लॉइज़ हैं। अब ये कैमरा मैन है, ये तो हम वॉलंटियर नहीं ले सकते ना, और डायरेक्टर को तो नहीं ले सकते। तो जहाँ मस्जिद है वहाँ इमाम आपको पेड करना पड़ेगा, लेकिन आउट ऑफ दोज 41,000 एम्प्लॉइज़ के बाद मिलियंस ऑफ इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो हैं जो वॉलंटरली फी सबीलिल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। जब ये दावत इस्लामी इतनी ग्रो कर रही है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि इतने सारे एम्प्लॉइज़, तो आउट ऑफ दोज मिलियंस ये सिर्फ चंद हज़ार लोग हैं जो नेसेसरी हैं, वो बाकी तो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। और आप जैसे हमारे साथ हैं, आप में से कई बिजनेसमैन हैं, रमज़ान में आप हमारे साथ चलते रहे, करते रहे। ये क्यों था? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जो बात चलती है ना, ये जो बरकत आपको दावत इस्लामी में नज़र आ रही है, अल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। आपने जो तनख्वाह वापस की थी नूर मस्जिद वाली, मैं चाह रहा था कि उसको भी अगर थोड़ा सा बयान हो जाए ना, तो ये हम सब के लिए सीखने के लिए इसमें इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं, आपने जब कहा कि मैं 700 रुपये लेता था आखिरी जो आपकी सैलरी थी, लेकिन एक वक्त आएगा आपने वो अपना कोई कैलकुलेशन करके जो वापस किया, वो भी अगर एक मैसेज चला जाए तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारे पास मतलब मैं तो उस वक्त में बात कर जब आदमी लोगों का हक खा जाता है, तो ऐसे में आपने जो पैसे वापस किए थे वो क्या था? तो इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाले जमा अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। उसल मैंने ये सोचा कि मेरी इमामत तो फ़ी सबीलिल्लाह हो, तो अब वो तो तनख्वाह ले चुका था, फ़ी सबीलिल्लाह तो हो ही नहीं सकती, ले चुका था। फिर मैंने अपनी बड़ी बहनों से बात की, मैंने कहा देखो मैं तनख्वाह लेता रहा, हम सब ने मिलकर खाया है, तो वो हलाल थी ऐसा नहीं, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि हम लौटा दें। थोड़ा बहुत हमारा कारोबार तो था, तो फिर यह कि हमने 70,000 72,000 जितनी तनख्वाह बंदी थी उससे ज़्यादा पूरा मैंने हिसाब लगाया कि इतने साल में 10 साल इमामत की मैंने, तो वो सारी तनख्वाह रकम मैंने उनको दी और लेटर लिखा कि किसी को बोलना नहीं, हमारे मुतवल्ली को भेजा, मैंने बोलना नहीं। मैं ये चाहता था कि इसको ये शो ना हो। अब उसने, क्योंकि ये अल्लाह का करम है कि मेरी वैसे इमामत जब मैंने 10 साल की जब छोड़ी ना, तब भी लोग मुझे वहाँ याद करते थे, मुतवल्ली वगैरह और सब मेरे सेट, मतलब नाराज़ नहीं थे। और खैर तो अब मुतवल्ली से रहा नहीं गया, जोश में अगर उसने फ़ोटो कापियाँ तकसीम कर दी उसकी मेरे लेटर की कि ये इलियास ने देखो तनख्वाह वापस कर दी है सारी। तो वो तनख्वाह कहने की तनख्वाह, वरना वो तो मैं हलाक कर चुका था, बस डोनेशन ही हुआ एक तरह का। तो यूँ मैंने अपने मन को मनाने के लिए, यार अपने दीन की खिदमत के पैसे ना लें और ये तो ऐसा हो इमामत के बगैर पैसों की। ये बात अब्दुल हबीब भाई को आज पता चली है। अच्छा, हाँ। ऐसा काम कहाँ होगा कि 10 साल की ऑलमोस्ट सैलरी जो है इन्होंने वापस भिजवा दी। ये हम सब दावत इस्लामी वालों की इसी तरह तरबियत फरमाते हैं कि हमने कोशिश ये, इवन जो हमारी जॉब करते हैं ना लोग, उनको ये तरबियत होती है कि ठीक है नेसेसरी है आपको तनख्वाह लेना, मगर आफ्टर जॉब जो आप ओवर टाइम कर रहे होते हैं या एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं वो फिर आप फ़ी सबीलिल्लाह करें। तो हमारे कई ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर घर चलाना है, उन्होंने सैलरी लेनी है, उसके बाद ओवर टाइम नहीं लेना है कि चलो ओवर टाइम मेरा दीन की खिदमत में गुजर जाए। तो माशाल्लाह इस तरह इस इखलास के साथ दावत इस्लामी काम कर रही है। सरसब्ज़